الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. صدق اللہ العظیم. یہ 7واں پارہ ہے سورہ مائدہ اور سورہ انعام اس پارے کے اندر ہے. حبشے سے ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا. قرآن کے کلام کی برکت اور اس کے اثر سے آنے والے بالکل متاثر ہو کر ان کے دل ہل گئے اور رو پڑے. اللہ تعالیٰ ان کے رونے کا یہاں قرآن کے اندر ذکر فرماتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب آنے والی وہ جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام کے نازل کیا گیا انہوں نے اپنے کانوں سے سنا. دیکھنے والے آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے بسبب اس سے کہ جو انہوں نے قرآن مجید کو حق جانا، حق سمجھا، دل سے مانا. بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو دل سے لگائے اور دل سے سچ جانے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو تو یقیناً آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو نکالنے والوں کی اللہ نے 7ویں پارے کے اس پہلی آیت کریمہ میں تعریف بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمارا شمار فرمائے. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر قسم کا کفارے کا ذکر فرمایا کہ کبھی کبھی بندہ کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا، خدا کی قسم یا قرآن کی قسم، اور اگر بغیر کسی نیت کے ایسے ہی فضول قسمیں کھائے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں. میں تفصیلات میں گئے بغیر جو نیت کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جو قسم کھائی جاتی ہے، قرآن کی جو قسم کھائی جاتی ہے اور اس کے اندر نہ کرنے کا بندہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر اسے مجبوراً توڑنا پڑتا ہے یا توڑنے کا حکم ہوتا ہے، شریعت توڑنے کا حکم کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ بیان فرماتے ہیں. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مِسْكِينَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ. اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط طریقے سے کھانا کھلایا جائے، اور یا پھر جو کپڑے کے بندہ پہنتا ہے 10 مسکینوں کو کپڑے بانٹ کر کپڑے پہنائے. او تحریر رقبہ، یا پھر غلام یا باندی کو آزاد کرے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور بندہ نہ باندی کو آزاد کر سکتا، نہ غلام کو آزاد کر سکتا، نہ کپڑے پہنا سکتا اور نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا، تو اخیر میں اللہ فرماتے ہیں 3 دن مسلسل وہ روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اور یہ اصل میں کفارہ ہے تمہارے اپنے ان قسموں کا اور جس کی اصل میں حفاظت کرنی چاہیے تھی مگر تم نے حفاظت نہیں کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون. یہ اللہ تعالیٰ کھول کر اپنے احکام، رولز، ریگولیشن اور قرآن کی شریعت کو بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر اور بھی احکام کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعے کا بیان کیا ہے. یہودیوں نے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے کئی معجزے طلب کیے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے نصرانیوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا. انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے ایک غیر معمولی کچھمبے کا معجزہ طلب کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا، عیسیٰ علیہ السلام ہم آسمان سے ایک دسترخوان کو اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر جنت کی نعمتیں ہوں اور جنت کے مشروبات ہوں، جنت کی مرغن غذائیں ہوں. اس دسترخوان پر ہم بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے ڈشز کو کھانا چاہتے ہیں.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ معجزے کا مطالبہ ہوا تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ توبہ توبہ، تم مسلمان ہو تو ایسی باتیں کرنے سے پناہ مانگو، ایسی باتیں کرنے سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا حل یستطیع ربک، الفاظ پہ غور کرنا، تمہارے اللہ میں اس بات کی کیپیسٹی بھی ہے، تمہارے اللہ میں اس بات کی اہلیت، ایلیجیبلٹی، استطاعت، سکت بھی ہے۔ ہمارے ڈیمانڈ پر وہ آسمان سے دسترخوان کو اتار کر جنت کے ڈشز کو اس کے اندر رکھ کر ہمیں دعوت کرائے۔ ان باتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل کانپ گیا، اللہ سے ڈرایا، اور اس کے باوجود بھی نہیں مانے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، عیسیٰ جب اتنی گڑ گڑا کر آپ دعا کرتے ہیں تو میں تو نازل کروں گا۔ فَمَن يَكُنْ وَعْدٌ مِّنْكُمْ، اترنے کے بعد میں، جنت کی شربتیں پینے کے بعد میں، جنت کا کھانا کھانے کے بعد میں، اگر پھر بھی کوئی آپ کو رسول ماننے سے اور اللہ کو اللہ معبود ماننے سے انکار کر گیا تو فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پورے عالم کے اندر کسی کو بھی میں ایسا عذاب نہ دیا ہوگا، ایسے عذاب کے اندر میں ان لوگوں کو مبتلا کروں گا۔ شرط منظور ہے، آسمان سے دسترخوان اترے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آسمان سے دسترخوان اترتے ہوئے بھلا کون جاہل ہوگا، نادان، بے وقوف، کہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سنا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کو نازل کیا، ڈکار لینے تک خوب ڈٹ کر کھائے، اور جیسے ہی پیٹ بھر گیا دسترخوان آسمان پہ چلے گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے بھائی، کلمہ پڑھو گے؟ کہنے لگے کہ سوچیں گے۔ بعض لوگوں نے کلمہ پڑھا اور بعض لوگ مکر گئے۔ ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے اللہ تعالیٰ کا آسمان ہل گیا، عرش ہل گیا۔ ایک کھیل ہے اصل میں، اللہ تعالیٰ سے کھلواڑ اور مذاق ہے۔ اتنے بڑے شہنشاہ سے دسترخوان اتروانا اور کھا کر ڈکار لے کر کہہ دینا کہ سوچیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھایا کہ ترمذی کی حدیث ہے لوگ کام گئے، اللہ ان لوگوں کے اوپر جو عذاب اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور نصرانیوں کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہیں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ اس لیے بیان کرتا ہے، پیغمبروں سے، اللہ سے، شریعت سے اللہ کبھی مذاق کو برداشت نہیں کرتا۔ سورہ انعام کی شروعات کے اندر اللہ نے اپنی تعریف بیان کی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ بہترین اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف اور ثنا کے تعلق سے آیتوں کو نازل کیا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ اللہ نے اپنی تعریف کو کیسے بیان کیا ہے، آسمان اور زمین کو، اندھیرے اور روشنی کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب کچھ بتانے کے باوجود بھی کافر یہ ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کا کھا کر پی کر بھی حد سے زیادہ تجوز کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کافروں کو نعمتیں کھلانے کے باوجود بھی کافر کبھی روشنی کو حاصل کر کر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ مسلمان روشنی کو دیکھنے کے بعد میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، مغرب ہونے کے بعد میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ عیسیٰ کہ لوگ جو آپ کو، آپ کی اماں کو جو خدا مان کر چلتے آئے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کو بھی اور آپ کی اماں کی پرستش شروع کر دیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے مولا کریم،
اگر میں یہ بات کہا ہوتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اماں کی پوجا شروع کر دو، آپ تو جانتے ہیں مولا کہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا. میری یہ حالت نہیں، میری پوزیشن نہیں کہ میں ایسی بات کہہ سکوں جس کا میں اہل نہیں. خدا تو آپ ہے، معبود آپ ہے، آپ کو چھوڑ کر میں میری طرف کیسے بلا سکتا ہوں، خود کو خدا کیسے میں بتا سکتا ہوں. اے اللہ میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں، مگر آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. پھر بھی پیغمبر ہونے کے ناطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے تعلق سے مغفرت کا طلب کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر یہ شرک بھی کیے آپ چاہیں گے تو معاف کر سکتے ہیں. مگر اللہ تعالی گناہ کو معاف کرتا ہے مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سوال کرنے پہ آئے نہ تو اللہ نہ جبریل کو چھوڑے گا، نہ میکائیل کو چھوڑے گا، نہ کسی فرشتے کو چھوڑے گا، نہ کسی پیغمبر کو چھوڑے گا. بس یہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالی قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی کھڑا کر کر لوگوں کے سامنے گواہی دلائے گا کہ کیا انہوں نے کہا کہ ان کی امی جان مریم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر کلیساؤں کے اندر تم پوجا پاٹ شروع کر دو. سارے کے سارے حیران رہ جائیں گے، جواب بننی پڑے گا. اسی طریقے سے سوال ہوگا کیا سور کو شراب کو انہوں نے حلال کیا، جبکہ شروع زمانے سے اللہ نے شراب کو حرام کیا، سور کو حرام کیا، جوا اور سٹے بازی کو اللہ نے حرام کیا. لوگوں نے اسے جان بوجھ کر حلال کر لیا، اس میں کمائی زیادہ ہوتی ہے. آخر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کے درمیان میں بہت بڑی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، عالم غیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انہی آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کون سا بچہ ہے، اور کل کے دن بندہ کیا کرنے والا ہے، اور بارش کب ہونے والی ہے، اور بندہ کب مرنے والا ہے. ان چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان چیزوں کو جانتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے تو سب سے پہلے خیر کے تعلق سے میں پہلے ہی جتن کر لیتا. جو بھلائی کی بات ہوتی نا، پہلے سے مجھے بات معلوم ہوتی کہ اس راستے سے جانے میں تکلیف ہے تو میں اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کر لیتا. وہ فرمایا کہ میرے پاس غیب کا کوئی بھی علم نہیں ہے. تو اللہ قرآن کے اندر صاف بولنے کے باوجود بھی اگر کوئی جماعت، کوئی بندہ، کوئی مسلمان پھر بھی یہ حجت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری غیب کی چابیاں عطا فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کا بھی جانتے ہیں، پرسوں کا بھی جانتے ہیں، ترسوں کا بھی جانتے ہیں. یہ قرآن کے خلاف ہے، مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے. اللہ اتنا ہی علم دیا جتنا کہ پیغمبروں کو اس علم کی ضرورت ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. اخیر میں منافقین کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں بڑی تاکید کے ساتھ کھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو ان کی آنکھوں کو لے جا سکتے ہیں، دل کو پلٹ سکتے ہیں، ان کی قوتوں کو، ان کے آرگنز اور ان کے سینس آرگنز کو اللہ تعالی مفلوج کر سکتے ہیں. تو پھر کون ہے جو ان کے سینس آرگنز کے اندر ایکٹیونس پیدا کر سکے؟ آدمی دیکھتا ہے، اللہ جب تک دیکھنے کی اجازت دیتا ہے تو دیکھتا ہے. کان سنتے ہیں، اس وقت تک سنتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالی اجازت دیتا ہے تو سنتے ہیں. مطلب بندہ اپنی مرضی سے سننا سمجھتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی جب تک مرضی شامل نہ ہو کان کام نہیں کرتے.
بندہ اپنی مرضی سے دیکھ کر مزے لیتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے کہ بندہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ برا جانتا ہے، پھر بھی بندہ دیکھتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے رحمان بن کر، شاید دیکھنے میں اسے غلطی کا احساس ہو تو شاید دیکھنے کے بعد توبہ کر لے گا، اس لیے اللہ جلدی بندے کو اندھا بھی نہیں کرتا، بہرا بھی نہیں کرتا، ان ساری چیزوں کو رحمانیت کے ساتھ اللہ چلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ الحمد کے سورے کے اندر فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بندوں کی ضرورتوں کو خود معلوم کر کے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ جبکہ بندہ صبح میں اٹھ کر کبھی یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ میرے کانوں کے اندر سننے کی طاقت عطا فرما، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت عطا فرما، اور میرے پیروں کے اندر چلنے کی طاقت عطا فرما۔ کامنلی اٹھ کر اپنی ضرورتیں پورا کر لیتا ہے، لیکن اس دن دیکھنے کی طاقت برقرار رکھنا کہ نہیں رکھنا، یہ اللہ اپنی مہربانی سے بندوں کو اٹھنے کے بعد ساری صلاحیتیں برابر طریقے سے رکھ کر بندے کو زندگی دیتے ہیں، موج مزے کے اندر اسے زندگی گزارنے کی سہولت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو اس عشرے کے اندر سمجھ کر شکر گزاری کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔